وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں 9ویں جماعت تاریخ اور سیاست کا فرسٹ لیسن تاریخ کے ماخذ پارٹ جو ویڈیو کی پارٹ جو شروع کریں گے، پارٹ 2 جو شروع کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن دبائیں۔ بچوں، جب بھی آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، ساتھ میں اپنی ٹیکسٹ بک اور پین یا پنسل لے کر بیٹھے، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی لیسن پڑھاتے ہو، سبق پڑھاتے ہو، اگر کوئی امپورٹنٹ لائن آتی ہے جو ایگزام میں پوچھے جا سکتی ہے تو میں انڈر لائن کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے وقت اپنے ساتھ پنسل یا نوٹ بک وغیرہ لے کر بیٹھے، اور جب میں کہوں تو اس لائن یا تو جو بھی ہے اسے انڈر لائن کرنے کے لیے کہوں گا، آپ اسے انڈر لائن کیے تاکہ وہ ایگزام میں پوچھے جانے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک بار پریس کرنے پر آپ کو اوپر ایک آئی بٹن دکھے گا جسے آئی لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کرنے پر آپ کو جو اس کی پارٹ 1 کی ویڈیو شو کرے گی، یا اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سکوں اور نوٹوں کی بدلتی چھپائی کی مدد سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی جب سکے، ہر ایک دور میں الگ سکے اور الگ نوٹوں کی چھاپی ہوتی ہے، کیونکہ سب ہر دور کی نوٹ اور سکے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس نوٹوں اور چھپائے سکوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے دور کے، کون سے تاریخ میں، یعنی کون سے دور میں یہ نوٹ یا سکے بنائے گئے ہیں۔ تو نوٹوں چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک آف انڈیا کی ہوتی ہے، جس کا صدر دفتر ممبئی میں۔ تو بچوں، اب یہ ہمیشہ ذہن میں، تو یہ بھی آپ کو جو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے کہ نوٹوں کی چھاپنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو خانہ پوری کے طور پر پوچھ سکتا ہے کہ جو ہے کہ نوٹوں چھاپنے کی ذمہ داری ڈیش کی ہوتی ہے، اور جس کا صدر دفتر ڈیش میں ہے۔ تو اس طرح کے دو خانہ پوری آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو لائن دکھ رہے ہیں، نوٹوں کی چھاپنے کی ذمہ داری انڈین کی ہوتی ہے، جس سے صدر دفتر یہ انڈر لائن ہے، یہ آپ ایگزام یاد کر کے جائے، اس بار ذہن نشی کر لیں۔ یہ آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہے کہ نوٹوں کی چھاپنے کی ذمہ داری ڈیش کی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ریزرو بینک آف انڈیا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نوٹوں چھاپنے کی ذمہ داری ریزرو بینک کی ہوتی ہے، جس کا صدر دفتر ڈیش میں ہے۔ تو یہ جو لائن ہے آپ ایک بار اچھے سے ریڈ کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی ہے آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہوگی سکوں کی، آپ اسے ایک بار مشاہدہ کیجیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ ایک سکہ ہے جو 1970 میں بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں اس سکے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کس وقت بنایا گیا ہے، اور اس وقت کس طرح کے سکے موجود ہوں گے، اور اس وقت کا تاریخ کا ہمیں مطالعہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں بتانے کے لیے بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے سکوں کے ذریعے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سکے 1950 سے آج تک کے سکے، ان میں استعمال کی گئی دھاتیں اور ان کی شکل، ان کے موضوع کا تنوع اور ان کا سب سے مطالعے سے ہم معاصر بھارت کے اہم مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آبادی پر قابو پانے کا پیغام دینے والے سکے، زراعت اور کسانوں کی اہمیت بتانے والے سکے، یہ سب ہمیں یہ سکے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ 1950 سے آج تک، یعنی 1950 سے 2020 تک کے جو سکے بنے ہیں، ان کی استعمال کی گئی دھاتیں، اس میں استعمال کی گئی ان کی شکل، اور ان میں جو موضوع استعمال کیے گئے، عنوان استعمال کیے گئے، اور ان کی تنوع، اس کی چھوٹی بڑی سائز، تو یہ سب جو پیغام دیتا ہے کہ آبادی پر قابو پانے کے دینے والے سکے، زیورات اور کسانوں کے اہم آبادی والے سکے ہوتے ہیں۔ اب میوزیم یعنی عجائب گھر، میوزیم کو عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت کی تمام ریاست میں اس ریاست کی اپنی خصوصیات بتانے والے میوزیم قائم ہیں، جن کی وجہ سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب
میوزیم کسے کہتے ہیں؟ تو میوزیم اسے کہتے ہیں کہ جب میوزیم اسے کہتے ہیں جس میں پرانی جو چیزیں ہیں، پرانی چیزیں جو محفوظ رکھی جاتی ہے وہ میوزیم میں رکھی جاتی ہے۔ پرانی دستاویزات، کاغذات، تلواریں، ہتھیاریں جو آدیواسی جو استعمال کرتے تھے ہتھیاریں، وہ سب میوزیم میں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ پرانی سکے وغیرہ بھی میوزیم میں محفوظ رکھی جاتی ہے، جو میوزیم میں محفوظ رکھی جاتی ہے، اس لیے میوزیم اسے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو بھی شیواجی مہاراج جیسے پونا ریزرو بینک آف انڈیا جیسے پرانی نوٹ وغیرہ بھی میوزیم میں رکھی جاتی ہے، اس لیے یہ اسے میوزیم یا عجائب گھر بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے، بھارت کی تمام ریاست اپنے خصوصی بتانے میوزیم قائم ہے، جن کی وجہ سے ہم تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ میوزیم کے ذریعے ہم تاریخ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ممبئی کا چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم، پونا میں ریزرو بینک آف انڈیا کا میوزیم، یہ بہت مشہور ہے، جہاں ممبئی اور پونا میں اس میں میوزیم بہت عجائب پرانے قدیم وقت یعنی قدیم اشیاء محفوظ رکھی گئی ہیں۔ سرکاری میوزیم کے علاوہ کچھ ذخیرہ کار اپنے شخص میوزیم بھی قائم کرتے ہیں، جو نہایت ہی مخصوص نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثلا سکوں، نوٹوں، مختلف شکلوں اور حجم کی قندیلیں، صورتوں، کرکٹ کے سامان وغیرہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ آسانی سے محفوظ رکھی جاتی ہیں، میوزیم میں محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اب ہم زمانی ماخذ یعنی جو زبان سے کہی، جو پرانی باتیں زبان سے کہتی تھی اسے زمانی ماخذ کہتے ہیں، جیسے کہاوتیں اور محاورے وغیرہ، یہ زبانی ماخذ جو کہہ چکے ہیں پرانی ہیں، اس لیے اسے زمانی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اسے زبانی ماخذ کہا جاتا ہے۔ زمانی ماخذ میں لوگوں کی لوک گیت، کہاوت، ضرب المثال وغیرہ کا شمار ہوتا ہے، یعنی جو لوگ کہتے تھے پرانے زمانے میں، جیسے کہاوتیں، لوگ گانے، مثلا کہاوتیں ورڈ اور جو بھی ہے جو کہتے تھے وہ گانا گاتے تھے، گانے وغیرہ جو ہے وہ ضرب المثال، یہ سب زمانی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور مثلا متحدہ مہاراشٹر کی تحریک میں لوگ شاہران بھاؤ ساٹے شہرا مشرق کے پراٹھوں کے ذریعے کارخانوں کو تحریک حاصل ہوتی ہے۔ سمعی و بصری ماخذ، اب ہم سمعی و بصری ماخذ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوردرشن، فلمیں، انٹرنیٹ وغیرہ جیسی وسائل کو سمعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سمعی و بصری کسے کہتے ہیں، سمعی و بصری ماخذ کی تعریف لکھیے، تو آپ کو یہ لکھنا ہوگا، دوردرشن، فلموں، انٹرنیٹ وغیرہ جیسے وسائل کو محفوظ رکھا جاتا ہے، وسائل کو سمعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے۔ سمعی و بصری ماخذ سے کہا جاتا ہے دوردرشن، فلمیں، انٹرنیٹ وغیرہ جیسی وسائل کو سمعی و بصری ماخذ کہا جاتا ہے۔ مختلف ملک اور غیر ملکی چینلوں، مثال ہسٹری چینل اور ڈسکوری چینل وغیرہ سمعی و بصری ماخذ ہے، سمعی و بصری ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فلم، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن انسٹی یونٹ آف انڈیا یعنی FTI، بھارت کا سرکار نے عوامی تعلیم کے مقصد کے تحت پونا میں 1960 میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی یونٹ آف انڈیا نامی ادارہ قائم کیا۔ سیاست، سماجیات، فنون، کھیل اور ثقافت جیسی شعبوں کے اہم واقعات پرونی دستاویزات فلمی اور بنانے کا کام انڈین نیوز ریو کا نامی ادارے نے کیا۔ اس ادارے نے سماج قائم کرنے والے افراد، ملک کے لیے خدمت پیش کرنے والے اشخاص اور اہم مقامات کی معلومات دینے والی بہت ساری دستاویزی فلم بنائی، جس جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کا استعمال نہایت مفید ہے۔
FTI کا نشان امتیاز لوگ، آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو شکل میں شکل نظر آ رہی ہے، یہ FTI کا نشان جو ہے وہ ہے کہا ہے. تو آپ یہ ذہن نشی کر لیں، ایگزام میں پوچھے نہیں جا سکتا پر آ سکتا ہوگا. چلیے اب ہم اپنا لاسٹ ہے وہ کرتے ہیں. عمل کیجیے جب وطن کے موضوع پر پربنی فلم، جن فلموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کے پر اپنی پسندیدہ فلم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں کس طرح کے لوگ، کس طرح کے واقعات اور کس طرح کے رہن سہن ہوتا تھا، وہ فلمیں دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے. اب تک ہم نے جدید بھارت کی تاریخ نویسی کے جو مفید ماخذوں کا مطالعہ کیا. 21ویں صدی میں تبدیلی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ماخذ بھی کم پڑ رہا ہے، لہذا نئے ماخذ سامنے آ رہے ہیں. مثلا گھریلو ٹیلی فون سے موبائل تک اس سفر میں پنجرے نامی ماخذ بھی وجود میں آیا تھا. پیجیں جتنی تیز سے وجود میں آ جاتا ہے اتنی ہی تیزی سے معدوم بھی ہو گیا. انٹرنیٹ پر موجود معلومات کا استعمال بھی تاریخ کے مطالعے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن معلومات صداقت کی توثیق کرنا ہوتی ہے، مطلب جو سچ اور صحیح ہے یہ اب ہمیں پرکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تاریخ کے تمام ماخذوں کی بنیاد پر مطالعہ کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے. یہ ماخذ چونکہ جدید عہد سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کی دستیابی میں بھی ممکن ہو گئی. تاریخ زندگی کے ہر پہلو کے تعلقات رکھنے والے موضوع ہر لحاظ کے تحت کی مساوی ہر سطح پر کی جاتی ہے. آئیے ہم بھی یہ کوشش کریں. تو ہمارا یہ لیسن یہاں پر ختم ہو چکا ہے. تو اس کے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے پورے جو کوشچن ہیں وہ آپ کو کرا دوں گا آنسر کے ساتھ. تو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے کوشچن آنسر سوال جوابات کریں گے. تو ہمارے چینل سے جڑے رہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کو کوئی بھی مسٹیک ہو، کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی بھی سبجیکٹ میں ہوتا ہے، آپ مجھے کمنٹس کر بے شک کہہ سکتے ہیں. میں اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. اور آپ کو کچھ بھی پریشانی ہے تو آپ کمنٹ کر بول سکتے ہیں. اور تعلیمی چینل کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.